اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ ان کا تعلق مولا علی سے کیا ہے، حضرت فاطمہ سے کیا ہے، پیارے نبی سے کیا ہے، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ پیارے آقا نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک حضرت عثمان غنی سے کیا۔ اور آپ غور کریں، جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پیارے آقا نے عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام کلثوم کا کیا۔ اور پیارے نبی کو حضرت عثمان پر اتنا بھروسہ، اتنی محبت اور ان کی حیا پاک دامنی سے اتنی محبت تھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوں اور یکے بعد دیگر انتقال کر جائیں تو میں سب کا یکے بعد دیگر عثمان غنی سے نکاح کر دوں گا۔ داماد بنو تو ایسا بنو، شوہر بنو تو ایسا بنو۔ اب بتائیے، جب آپ اچھے بنیں گے تبھی تو آپ کی بیوی جا کے اپنے ماں باپ کے پاس تعریف کرے گی۔ جب آپ اچھے بنیں گے تبھی تو آپ کے ساس سسر آپ کی عزت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی اتنے اچھے تھے کہ حضرت رقیہ ان کی تعریف کرتی، اور پیارے آقا نے حضرت عثمان غنی کا مزاج دیکھا تو پہلے ایک بیٹی دی، پھر جب ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی دی، اور اس پر بھی آپ نے افسوس نہیں کیا بلکہ فرمایا اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوں اور ان کا انتقال ہوتا رہے تو یہ عثمان غنی اتنا اچھا ہے، اتنا بہتر ہے، اتنا بڑھ کر ہے عزت اور مرتبے میں کہ میں سب کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، یکے بعد دیگرے۔ تو آپ غور کریں، یہ حضرت عثمان غنی کی سیرت کا باب۔ آج تو کوئی کسی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے تو بعد میں پچھتانے لگتا ہے کیوں کیا، کیونکہ پتہ نہیں کیسے کیسے قسم کے افراد مل جاتے ہیں۔ آئے دن ہم بھی فیصلے کر ہی رہے ہیں شرعی کمیٹی میں، ایسی فالتو ذہنیت کے لوگ بھی سامنے آتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جنہیں دین کے بارے میں تھوڑی سی بھی تمیز نہیں ہے۔ فی الحال اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے نا کہ بیٹھتے نہیں علماء کے پاس، سیکھتے نہیں، نہ سیکھتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ سب سے بڑی کمی کی بات ہے، یہ میں سب جانتا ہوں، یہ میں کا جو لفظ ہے وہ شیطان نے کہا تھا، اور شیطان نے جب یہ جملہ بولا نا اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو یہ جو تکبر والے جملے ہوتے ہیں، گھمنڈ والے، ان سے بچنا چاہیے۔ ہم سب سے بڑے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے کوئی۔ تو یہ جو ایسا ذہن اور ایسی سوچ رکھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، سمجھ لو وہ سب سے زیادہ نیچا اور گرا ہوا انسان ہے۔ بلکہ مولا علی نے تو فرمایا من انا عالم فہو جاہل، جو یہ دعویٰ کرتا پھرے صاحب کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں بہت بڑا ہوں اور ایسے دعوے کرے، مولا علی فرماتے وہ جاہل ہے۔ مولا علی نے فرمایا یہ جو دعوے وغیرہ کرتے پھرتے ہیں، تو علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ کسی پر برتری دکھانے کے لیے نہیں، دولت اگر ملے تو تکبر دکھانے کے لیے نہیں استعمال کرو، بلکہ جو بھی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اب حضرت عثمان غنی سے مالدار کون کیا ہوگا بتاؤ مجھے؟ آج کے دور میں اگر ان کی دولت کا حساب لگایا جائے تو وارن بفے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ایلون مسک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، جیف بیزوس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مارک زکربرگ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، ملین بلین جن کے پاس ڈالر ہے ان کا نام لے رہا ہوں میں، پوری ان کی جو ہے نا ان کے کیریکٹر پر بھی
पूरी किताबें लिखी हुई हैं। इनके पास उतना पैसा नहीं है जितना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन के पास मौजूद है। अच्छा, कोई साहब ये कहते हैं कि साहब फलां के पास बड़ी दौलत है, तो क्या फायदा? दौलत है तो दौलत का होने का फायदा क्या है? इसमें दौलत और मालदार होने में कोई तारीफ की बात नहीं है। मालदार होने में उस वक्त तारीफ होगी, ये बताओ अपनी दौलत से लोगों को फायदा क्या पहुंचाया है। अब हजरत उस्मान गनी की दौलत का इस्तेमाल देखो आप, फायदा क्या पहुंचाया। अरे मालदार तो बहुत हैं आज दुनिया में, बिल गेट्स भी है, मार्क जुकरबर्ग भी है, इलॉन मस्क भी है, लेकिन इसके बाद भी आज 1400 साल के बाद अरसी कीरे की सरजमीन पर हजरत उस्मान गनी का जिक्र क्यों हो रहा है? वजह है कि अपना जितना माल था, मदीने में सबसे बड़े ताजिर हजरत उस्मान गनी, लाखों करोड़ों रुपए का अनाज आया और पूरे लोग भूख से मर रहे थे। लोग आकर के कुछ कहने लगे कि हमें तिजारत में इतना सामान दे दो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, मैं माल तिजारत को अभी तुमको बेचूंगा नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए ये लाखों करोड़ों रुपए का माल पूरे मदीने में गरीबों को बंटवा दूंगा। मैं तिजारत दुनियादार से नहीं करूंगा, मैं तिजारत अपने परवरदिगार से करूंगा। हजरत उस्मान गनी ने वो लाखों करोड़ों का माल, जो अनाज था, समझे, जो भी लोगों की जरूरत का सामान था, फ्री में बंटवा दिया पूरे मदीने में। और एक भी इंसान को आपने परेशान नहीं रहने दिया। जब मक्के से हिजरत करके गए थे सहाबाए किराम मदीने, तो वहां का पानी उन्हें खारा महसूस होता था। अब सहाबाए किराम को बड़ी तकलीफ थी, तो एक कुआं था जिसमें मीठा पानी आता था, मगर वो था एक ऐसे शख्स के कब्जे में कि वो कीमत लेकर जो है पानी दिया करता था। हमारे प्यारे नबी ने उससे फरमाया कि देख, गरीबों से और परेशान लोगों से कीमत मत ले, तू अगर इस चश्मे को लोगों पे वक्फ कर देगा, मैं तुझे जन्नत में चश्मा अता फरमाऊंगा। तो उसने कहा, जी मैं आपकी बात इसे नहीं मान सकता कि मेरे बीवी बच्चों का गुजर और बसर इसी पर है, तो मुझे तो पैसे लेने पड़ेंगे। अब हजरत उस्मान गनी को जब ये बात पता चली कि अरे मेरे प्यारे नबी की बात को नहीं माना, और हमारे प्यारे नबी की ख्वाहिश है कि कुआं खरीद कर लोगों पर वक्फ कर दिया जाए ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। पहुंच गए उसके पास, कितनी कीमत चाहिए तुझे? 5000 दिरहम, 10,000 दिरहम, 15,000 दिरहम, 20,000 दिरहम। आज के दौर में समझ लो ये लाखों का सौदा था वो उस वक्त में। 20,000 दिरहम, 25,000 दिरहम, 30,000 दिरहम, कितने चाहिए तुझे? उसने कहा 35,000 दिरहम, 30 पर 5,000 दिरहम। फरमाया ठीक है, मैं देता हूं वो सारे दिरहम, ये कुआं आज से हमारा हुआ। प्यारे आका की बारगाह में गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कुएं की तमन्ना आपने की थी मैंने खरीद लिया है, और आपकी और अल्लाह की खुशी के लिए तमाम लोगों पर वक्फ कर दिया है, जो जितना चाहे पानी पिए। तो ऐसे मालदारों की तारीफ करते हैं हम। ये क्या कि सिर्फ खुद ही दबा के बैठ गए दौलतें, न किसी गरीब को देते, न किसी बेवा की मदद करते, न किसी यतीम को देते, न किसी के काम में आते। तो अब चाहे तुम कितने बड़े मालदार बन जाओ, कोई फायदा नहीं है। फायदा जब ही होगा जब तुम्हारे वजूद से अवाम को फायदा होगा। मुझे तो हैरानी इस बात पर भी होती है कि बाहर से मिलने वाले पैसे जो लोगों की भलाई के लिए मिलते हैं, वो भी लोग नहीं लगाते। बहुत बड़ी गलत बात है ये। लोगों का हक मारने वाले ये कयामत के मैदान में ऐसे होंगे कि इनके पेट में सांप और बिच्छू इनकी आंखों को पकड़े हुए होंगे, जो हक मार लेते हैं दूसरे का और लोगों तक उनका हक नहीं पहुंचाते। लेकिन ये हमारे उस्मान गनी है, वो कुआं जिससे मतलब पानी भर करके लोग कीमत दे करके उससे फायदा उठाते थे, हजरत उस्मान गनी ने लोगों के लिए वक्फ कर दिया उसको, और फिर माशाल्लाह देखें आप कितना फायदा हुआ उससे। ऐसे ही जंग तबूक के मौके पर, जंग का मौका है और सहाबाए किराम के पास खाने पीने का सामान भी मुयस्सर नहीं, बल्कि इतनी तंगी थी उस वक्त में कि एक सहाबी एक खजूर पर दो सहाबी पूरा दिन गुजारा करते थे। एक खजूर में से थोड़ा सा अभी खा लिया, थोड़ा सा दोपहर में खा लिया, एक ही खजूर में से 2 सहाबी गुजारा करते थे। ऐसी तकलीफ का आलम था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब तो जंग का मौका है, कौन क्या देगा ताकि हम जालिमों को
ختم کر سکیں ان کے وجود کو اور پھر لوگوں کو ان کے شر سے اور پریشانی سے بچا سکیں تو کون کتنا خرچ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں، 100 اونٹ اور ان کے ساتھ ساز و سامان جو بھی ضرورت کا ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان ہے، یا وہ تلوار ہے، ڈھال ہے، زرہ ہے، خود ہے، یہ سب میں 100 اونٹوں کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کتنے 100 اونٹ؟ ایک اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی آج کے دور میں، سمجھو جیسے بلٹ، یہ بلٹ گاڑی ہے نا، اس وقت میں گھوڑے چلتے تھے، اونٹ چلتے تھے، تو اس کے برابر اب آج کے دور میں 100 بلٹس کتنے روپے کی ہو جائیں گی؟ غور کرواؤ۔ تو 100 اونٹوں کے دینے کا آپ نے کہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ اور کون کتنا کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ اکرام آرام سے اس پر اپنا ساز و سامان بھی رکھ سکیں گے، اپنے استعمال میں بھی لا سکیں گے، اللہ کی راہ میں لڑ بھی سکیں گے، جہاد بھی کر سکیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اچھا کون ہے جو اللہ کی راہ میں اور زیادہ خرچ کرے؟ اس بار بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور انہوں نے 300 اونٹ دینے کا اعلان کیا، 300 اونٹ۔ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ سنو، ایسے ہی نہیں دیے انہوں نے، جو پہلے 100 اونٹ بولے تھے وہ الگ دیے، جو 200 اونٹ بولے تھے وہ الگ دیے، اور جو بعد میں 300 اونٹ بولے تھے وہ، تو کتنے ہو گئے؟ 600 ہو گئے نا۔ 100 اونٹ، پھر 200، 300، پھر 300، تو کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد 10,000 دینار بھی دیے۔ ایک دینار سونے کا ہوتا ہے، سونے کا ایک دینار، اب اگر ایک تولے کا بھی مان لو تو 10,000 دینار کتنے کے ہو گئے؟ 10,000 دینار سونے کے 10,000 سکے، غور کرو۔ وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے کہ یا رسول اللہ جو غریب ہے، مسکین ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، پیاس کے عالم میں ہے، یا کسی بھی پریشانی میں ہے، بانٹ دیجئے، دے دیجئے اسے، یہ ہے ان کا گھرانہ۔ بتائیے حضرت عثمان غنی کی سخاوت دیکھ، پیارے آقا اتنے خوش ہوئے، ہاتھ ڈالا اس میں اور کہا، ان کے پیسوں میں دیناروں میں ہاتھ ڈال کے فرمایا کہ عثمان اب اگر کچھ بھی کرے تو بھی اللہ رب العالمین اسے جنت ہی عطا فرمائے گا، اللہ اس سے اتنا خوش ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین لوگوں کی مدد کی۔ ایک شخص بڑا پریشان حال آپ کے پاس آنے کے لیے کسی سے رائے لینے لگا، تو کسی نے کہا جاؤ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، بڑے کام آتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف کی اس شخص نے، تو یہ جس کے اوپر 2,000 دینار کا قرض تھا۔ کتنے ہزار کا؟ یہ حضرت عثمان غنی کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چراغ میں جو تیل ہے وہ دھیان سے ڈالا کر، زیادہ چراغ میں تیل مت ڈالا کر۔ تو یہ سوچنے لگا یار یہ تو چراغ کے تیل کا حساب لے رہے ہیں، تو یہ 2,000 دینار کیسے دیں گے؟ یہ واپس آ گیا، پھر اس شخص کے پاس پہنچا تو اس شخص نے کہا کیوں بھئی ہو گئی مدد؟ کہنے لگا نہیں جی وہ تو چراغ کے تیل کا حساب لیتے ہیں، تو جو انسان تیل کا حساب لے وہ کیا مجھے 2,000 دینار دے گا؟ وہ شخص کہنے لگا بھئی جا تو ان کے پاس ایک بار کہہ تو صحیح۔ اب وہ شخص پھر آیا تو دیکھا کہ عثمان غنی اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ کھانے میں نمک حساب سے ڈالا کرو۔ اب یہ پھر سوچنے لگا یار یہ نمک کا بھی حساب رکھتے ہیں، نمک کے لیے بھی حساب لے رہے گھر والوں سے۔ تو یہ پھر لوٹ کر کے آ گیا، بولے یہ میری 2,000 دینار کی کیا مدد کریں گے؟ تو وہ شخص بولا جس کے پاس یہ لوٹ کے آیا تھا کہ تو نے اپنی بات کہی عثمان غنی سے؟ کہا جی میں نے بات تو کہی نہیں۔ تو فرمایا جا کے بول ان سے اور کہہ، تب اس کے بعد میں فیصلہ کرنا۔ یہ شخص پہنچا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پھر اس بار اس نے اپنی بات کہی کہ دیکھیے میں بہت بڑا تاجر تھا مگر مجھے نقصان ہوا، 2,000 دینار کا مجھ پر قرض ہو گیا، میرے بیوی بچے بڑے پریشان ہیں اور میرے پاس تجارت کا کوئی بھی سامان نہیں ہے، بالکل بے روزگار ہو گیا ہوں، نہ کاروبار کر سکتا ہوں، بڑی پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ اب حضرت عثمان غنی نے فرمایا کتنا ہے قرض تیرا؟ وہ کہنے لگا جی 2,000 دینار۔ اب 1,000 مطلب 1 دینار سونے کا ہوتا تو 2,000 دینار تو بڑی قیمت ہوگی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا گھبرا مت، خادم کو حکم دیا جاؤ بھائی 2,000 دینار لے کے آؤ، اور 2,000 دینار لے کر کے آیا وہ۔ آپ نے فرمایا 2,000 دینار اور لاؤ، پھر اس کے بعد فرمایا 2,000 دینار اور لاؤ،
اب یہ 6000 دینار ہو گئے. آپ نے اس شخص کو بولا دیکھ یہ 2000 دینار ہیں, اس سے اپنا قرض اتار دینا, اور پھر یہ 2000 دینار ہیں یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لینا, اور پھر یہ 2000 دینار ہیں اس سے اپنا کاروبار شروع کر دینا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہو آپ, یہ ہوتی ہے مدد. آج تو کوئی کسی کی مدد بھی کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ پہلے فوٹوگرافر ہمارا فوٹو کھینچے, نیوز پیپر میں ہمارا نام آئے, اور بڑے بڑے اکشروں میں نام آئے. 5 کلو آٹا بھی دے رہا ہے تو اس کی توجہ یہی ہے صاحب کہ میرا نام فرنٹ پیج پہ ہونا چاہیے. تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہے جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اور آج خطبے میں ان کا نام لیا جاتا ہے, نمازوں میں اور ذکر و اذکار میں, قرآن کی تلاوت میں ان کا نام ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا دار کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی, اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کی. دولت دی تھی تو دولت کا غلط استعمال نہیں کیا, دولت کا صحیح استعمال کیا. ماؤں بہنوں کو بھی سیکھنا چاہیے اور آپ کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر دولت ملے تو صرف اپنے لیے ہی سوچے یا کچھ غریبوں کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں یا نہیں اپنی زندگی میں. توجہ کریں اس پر. کتنے لوگ تو اپنے مالوں کی زکات ہی نہیں دیتے, کتنی بہنیں ہیں جن کے پاس 10-10 تولے سونا ہے لیکن زکات نہیں دیتی. یہ جو سونا زکات جس کی نہیں دی جا رہی ہے نا, سانپ بن جائے گا قیامت کے دن اور ڈسے گا ان کو جنہوں نے ان کی زکات نہیں دی. اگر 10 تولے سونے کی زکات بنتی ہے 5 لاکھ تو اس کے حساب سے زکات نکالو, بھلے ہی چاہے کچھ سونا بیچنا پڑے یا پھر جو ہے قرض لینا پڑے, لیکن اس زکات کو نکالنا پڑے گا. اس سونے کی زکات کو ہر ایک کو نکالنا پڑے گا. جو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرو. یہ عثمان غنی ہے کہ جو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کر ڈالتے ہیں. اور اپنی ماں حضرت عائشہ سے سیکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عثمان غنی کی پھر ساس ہوئی, دیکھو آپ کیا مقام تھا ان کا جانتے ہو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ, حضرت عائشہ صدیقہ, یہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں. حضرت عثمان غنی کی ساس ہی ہوئی. حضرت عائشہ کے پاس آپ غور کرو 1 لاکھ درہم آئے. کتنے درہم؟ کسی نے تحفے میں پیش کیے. تحفہ دینا لینا جائز ہے, قبول کیا جا سکتا ہے. انہوں نے قبول کر لیا, لیکن اپنی خادمہ کو بلایا اور خادم کو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو مدینے میں اعلان کرا دو جتنے غریب ہیں آ جائیں. اور اللہ اکبر, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو 1 لاکھ درہم تحفے کے لیے آپ کے لیے آئے تھے, صبح سے لے کے شام تک سارے مدینے کے غریبوں میں بانٹے. آپ کا روزہ تھا, خادمہ نے کہا 1 درہم بچا لیتی تو ہم گوشت منگا لیتے, مگر آپ نے 1 درہم بھی نہیں بچایا, 1 لاکھ درہم ہی لوگوں میں بانٹ دیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر مجھے اپنا خیال ہی نہیں رہا. تم اگر یاد دلاتی تو میں بچا لیتی, ورنہ نہیں تو اب بڑھ گئے اللہ کی راہ میں تو چھوڑو رہنے دو. تو 1 درہم کا گوشت آ سکتا تھا, مگر آپ کو 1 درہم کے بچانے کا بھی خیال نہیں رہا. کتنی بڑی قربانی ہے یہ. اسی طریقے سے عزیزان محترم ان کی نظر آخرت پر ہوتی تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آخرت کے بارے میں فکر کرتے تھے. آج ہمارے اعزا اقربا کا انتقال ہو جائے, ہم قبرستان میں جاتے ہیں, ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہنستے کھیلتے باتیں کرتے آ جاتے. لیکن حضرت عثمان غنی کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے نا تو داڑھی بھیگ جاتی تھی روتے روتے. اتنا روتے تھے حضرت عثمان غنی کسی قبر پر کھڑے ہو کر کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی. کسی نے کہا ہے عثمان غنی جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے ہو تو اتنا کیوں روتے ہو, جبکہ آپ جہنم کے عذاب پر اتنا نہیں روتے, قیامت کی باتوں پر اتنا نہیں روتے, قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا روتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا سنو, قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر قبر والے نے اس سے نجات پالی تو بعد کا معاملہ آسان ہے, اور اگر قبر والا اسی میں پھنس گیا تو سمجھ لو بعد کا معاملہ اور بھی مشکل ہے. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. آپ نیک اعمال کر کے جاتے ہیں, اچھے عمل کر کے جاتے ہیں, اپنی دولت کا صحیح استعمال کرتے ہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی آپ کی قبر. لیکن اگر آپ نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی بن سکتی ہے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی کی سیرت کہ ہمارے نبی نے فرمایا اگر کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو عثمان غنی کو دیکھنا. بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص
آپ کے سامنے سے گزرا، پیارے نبی کے سامنے سے، چہرے پہ چادر ڈلی تھی. آپ نے اپنے کسی صحابی سے فرمایا جب لوگ فساد میں مبتلا ہوں گے تو یہ جو انسان گزر رہا ہے نا یہ حق پر ہوگا، یہ حق پر ہوگا. وہ صحابی دوڑ کر گئے، چہرے سے چادر اٹھائی کہ میں بھی تو دیکھوں کون ہے جو حق پر ہوگا. جب چہرے سے چادر ہٹائی وہ عثمان غنی تھے، حق پر. اور کیسی حقانیت پر؟ کسی نے کہا اے عثمان غنی تمہارا خود کا حال تو یہ ہے کہ گھر میں ایک ایک نمک کا حساب لیتے ہو، چراغ میں تیل کا حساب لیتے ہو، لیکن جب مدد کی باری آتی ہے کسی دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتے ہو، دین کے کاموں کے لیے کچھ کرتے ہو تو اتنا خرچ کر ڈالتے ہو، اتنا دے دیتے ہو لوگوں کو. کیا وجہ ہے یہ؟ تو حضرت عثمان غنی نے کیا پیاری بات کہی، سنو، جو مال جو دولت میں اپنے لیے خرچ کرتا ہوں، جو مال جو دولت میں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتا ہوں اس کا حساب اللہ کو دینا ہے. توجہ کیجئے گا، حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں، جو میں خرچ کرتا ہوں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اس کا حساب ایک ایک پائی کا حساب اللہ کو دینا ہے. اور جو چیز میں خرچ کرتا ہوں، جو پیسہ جو دولت میں خرچ کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ثواب اللہ سے لینا ہے. جو اپنے لیے کیا اس کا حساب دینا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کیا اس کا ثواب لینا ہے. کیا پیاری سوچ ہے ان کی. ہماری سوچیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہ اللہ والوں کی سوچیں شروع ہوتی ہیں. ہم تو شرم کی وجہ سے کئی کام نہیں کر پاتے، گھر میں دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا پاتے، ماں باپ سے ملاقات کر کے صحیح سے شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل نہیں کر پاتے، پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. یہ عثمان غنی ہے، ایک مرتبہ ایک جگہ پر پہنچے، اپنے اونٹ کو گھمانے لگے، اس کے بعد میں وضو فرمایا، مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے عثمان غنی، آپ نے وضو کیا اور مسکرائے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم وہ کیوں مسکرائے تھے، مگر اسی جگہ پر ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی مسکرائے تھے. پیارے نبی نے یہاں وضو کیا تھا اور پھر مسکرائے تھے، تو آج میں اپنے پیارے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. اب ہمارے بھائیوں کو، نوجوانوں کو سنتیں ادا کرنی چاہیے نا. چہرے پہ داڑھی رکھنا سنت ہے، ماشاءاللہ رکھا کرو، پوری سنت کو ادا کرو. اسی طریقے سے سادگی کے ساتھ جو آپ معاملات کر سکتے ہیں، سونے کی انگوٹھی زنجیر وغیرہ سے بچنا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس سے بچا کرو. ٹھیک ہے، راستے میں چلو نگاہیں نیچی کر کے چلو، راستے میں چلو تو ایک دوسرے مسلمان کو سلام کرو، یہ سنت ہے پیارے. صحابہ اکرام تو ایک دوسرے کو پکڑ کے لے جاتے تھے، چلو بازار چل رہے ہیں، تو کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ تم کچھ خریدتے تو ہو نہیں، تو بازار کیوں جاتے ہو؟ تو کہنے لگے ہم کچھ خریدیں یا نہ خریدیں، لیکن تم نے دیکھا نہیں جو بھی ہمیں مسلمان ملتا ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں. تو ہم بازار کو اس لیے جاتے ہیں کہ اپنے اسلامی بھائیوں کو سلام کر سکیں، ان کا حال چال پوچھ سکیں، ان کی خیر خبر لے سکیں. تو بازاروں میں بھی جانے کا مقصد ان کا دین ہوتا تھا. آج لوگ مسجد میں بھی اس لیے آتے ہیں کہ دنیا بہتر ہو جائے، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے تو دین کا مقصد ہوتا تھا. آج مسجد میں بھی آتے ہیں تو دنیا کا خیال ہوتا ہے. سر سجدے میں ہوتا ہے، دل دکانداری میں ہوتا ہے. سر سجدے میں ہوتا ہے، دل دھوکے بازی میں ہوتا ہے. سر سجدے میں ہوتا ہے، دل کہیں ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے طریقہ. سر سجدے میں ہے تو دل بھی اسی طرح ہونا چاہیے ہمارا. جن لوگوں کو پورا دن کہیں کا حساب یاد نہیں رہتا وہ نماز میں سارا حساب کر لیتے، سارا حساب نماز میں کرتے، کہاں کہاں کیا کرنا ہے، کیسے ہونا ہے. ابھی امام صاحب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ قرات کر رہے ہیں، یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی نماز کے بعد پھر کہاں جانا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کس سے ملنا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ نماز ایسے ادا کرو. پیارے نبی فرماتے ہیں 2 رکعت بھی، مائیں بہنیں بھی اس پر توجہ کریں، 2 رکعت بھی اگر تم نے اس طریقے سے پڑھ لی جس میں دنیا کا خیال نہیں آیا تو ان 2 رکعتوں کے صدقے اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اتنا بڑا ثواب ہے صرف 2 رکعتوں کے پڑھنے کا. مگر شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں دیتا، مطلب اس طرف توجہ نہیں ہونے دیتا. 100 روپے کھو جائیں تو آدمی کو پورا دن افسوس ہے. 5 وقت کی نماز نکل گئی، انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے. شیطان کا کتنا بڑا وار ہے. حضرت عثمان غنی سے سیکھیے، ساری رات عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن شیطان آپ کے ساتھ یہ کرنے نہیں دیتا. اب حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز نکل گئی تو اتنا روئے، اللہ نے ایک نماز کے صدقے
1000 کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 نمازوں کا ثواب۔ دوسرے دن کو دیکھا کہ کوئی دروازے پہ جگا رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کون ہے دروازے پر جو جگا رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں شیطان ہوں، آپ کو جگانے آیا ہوں کہ چلیے نماز ادا کر لیجئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں بھئی پارٹی بدل لی ہے کیا؟ تیرا کام تو نماز کے وقت سلانا ہے، ابھی نماز کے وقت جگانے کے لیے آیا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کل سلا کے دیکھ لیا، ایک نماز نکلی تھی، تم اتنا روئے کہ اللہ نے ایک کے بدلے 1000 کا ثواب دے دیا، تو میں تمہیں جگانے آیا ہوں کہ اب پھر تم سو جاؤ گے، پھر رو گے، پھر 1000 کا ثواب ملے گا، تو اس لیے جو ہے تم جاگ جاؤ، نماز ادا کر لو، تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا نا، 999 کا ثواب تو بچ جائے گا۔ یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے، ایمان والوں کو نیک عمل کرنے ہی نہیں دیتا، ان کے دلوں میں نفرتیں بٹھا دیتا ہے، ان کے دلوں میں عداوتیں بٹھا دیتا ہے، دنیا کے خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو جمعے کی نماز میں بھی اس وقت آتے ہیں جب اردو خطبہ ہونے کے بعد عربی خطبے کے لیے امام صاحب منبر پر جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ خطبہ ختم ہونے کے بعد عین نماز کے وقت آتے ہیں، نہ کچھ سیکھتے نہ سمجھتے۔ ارے بھئی پہلے آؤ، 1 بجے آؤ، آدھا گھنٹے کا بیان سنو، کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ ذہن میں جائے گا، مگر اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین اتنا پڑھائی کرتے تھے اور اتنی توجہ کرتے تھے کہ قرآن کو جمع کرنے والے جامع القرآن انہیں کہا گیا ہے۔ اتنی محنت کی راتوں کو جاگ جاگ کر حضرت عثمان غنی نے کہ آج جامع القرآن کا لقب ان کو ملا ہے۔ تو بڑی بڑی قربانیاں ان بزرگوں نے ہمارے لیے دی ہیں، اور بہت سی قربانیاں دے کر کے پھر ان کو اس مقام پر اللہ رب العالمین نے پہنچایا کہ آج 30 خلیفہ کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ فسادی قسم کے ہوتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا ساتھ دیا اور انہیں خلیفہ مانا، لیکن آپ کی شہادت کی کہانی بڑی دردناک ہے۔ آپ نے آج تک کربلا کے بارے میں ہی سنا ہوگا، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی کی جو شہادت ہے وہ بھی بڑی دردناک ہے۔ جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے خاندان پر 3 دن تک پانی بند کیا گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی کے خاندان پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا، محاصرے میں رکھا گیا تھا، بہت تکلیف دی گئی تھی حضرت عثمان غنی کو، ایسے عالم میں کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس وقت بھی، آپ غور کرو، جب دشمن ہو گئے تھے حضرت عثمان غنی کے لوگ، تو حضرت مولا علی نے امام حسن اور حسین کو دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کچھ بھی ہو جائے، ظالموں کو، درندوں کو، جو دشمن ہے حضرت عثمان غنی کے، انہیں تم ان کے گھر میں مت آنے دینا، اور اے حسن اور اے حسین تم ان کی حفاظت کرنا۔ اور جب پیاسے تھے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مولا علی شیر خدا خود مشکیزیں 3 مشکیزیں بھر کر لے کر گئے تھے ان کو پانی پلانے کے لیے۔ لیکن ظالموں نے جو اس وقت میں بلوائیوں کا بھی حملہ تھا، خارجیوں کا بھی حملہ تھا، اور اس قسم کے جو کچھ اپنے آپ کو رافضی کہلانے والے لوگ تھے ان کا بھی حملہ تھا، یہ سارے حملے مل کر کے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو رہے تھے۔ خلافت کے معاملات بڑے طویل ہیں، مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو، ایسے حملوں کے عالم میں بھی حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا پیاسا رہنے کے بعد بھی آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی ادا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ آج تو 1 وقت کا کھانا نہ ملے تو لوگ نماز کو، دین کو، قرآن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو اتنا ستایا گیا کہ پانی بند کر دیا گیا ان پر، کھانا نہیں پہنچایا گیا، گھر کے ازواج پریشان، گھر والے پریشان۔ اب ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی کے ماننے والے نہیں تھے، حضرت عثمان غنی کے ایک اشارے کی دیر تھی، ملک شام سے، عراق سے فوجیں آنے کے لیے تیار تھی، اور وہاں پر بھی حضرت عثمان غنی کے ماننے والے صحابہ موجود تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اپنے لیے دوسرے مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، تو یہ لوگ مجھے نہیں مان رہے، خلیفہ مت ماننے دو، لیکن جب نبی نے مجھے یہ خلافت کا تاج پہنایا ہے تو اب یا تو میری شہادت ہوگی، ورنہ میں اس خلافت کے تاج کو اس وقت تک، کیونکہ نبی نے پہنایا ہے، میں نہیں چھوڑنے والا۔ اور یہ عبداللہ بن سبا کی پوری چال تھی، مصر کے لوگوں کو خلاف کر دیا، جگہ جگہ کے لوگوں کو۔ یہودی تھا عبداللہ بن سبا، ابن سبا یہودی تھا، اس نے مسلمانوں کے دلوں میں فساد ڈالا،
فساد کیسے ڈالا کہ مولا علی کا نام لیا اس نے کہ دیکھو خلافت کے جو حقدار ہیں مولا علی ہیں، اور عثمان غنی کو بنا دیا گیا خلیفہ، تو یہ تو ناانصافی ہے مولا علی کے ساتھ۔ اب مولا علی کی محبت کا وہ دے کر کے حضرت عثمان غنی کے خلاف کیا لوگوں کو۔ یہ بہت بڑی سازش تھی یہودیوں کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے، لیکن مولا علی نے ہمیشہ یہی کہا کہ عثمان غنی ذو النورین خلیفہ ہیں، انہیں خلیفہ مانو، ان کی بات کو مانو، تسلیم کرو۔ اور حضرت عثمان غنی سے کہا، آپ نے آخر دم تک ساتھ دیا، بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، اور امام حسین کو بھی کہ گھر کی دیکھ بھالی کرنا۔ لیکن کچھ ظالم لوگ چھت کی طرف سے چڑھے اور اندر پہنچے، اور حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن کھول کے بیٹھے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قرآن کریم کو کھول کر بیٹھ کے وہ پڑھ رہے تھے، آپ کے اوپر ظالم نے تلوار ماری، آپ کے خون کے قطرے قرآن پر گرے، اور وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً وہاں پر شہید کیا گیا، بلکہ وہاں پہ آپ کی ایک بیوی بچانے کے لیے بھی گئی تو ظالموں نے ان کے ہاتھ پر بھی تلوار ماری تو ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ یہ ظلم ہوا حضرت عثمان غنی کے ساتھ، بہت بڑا ظلم ہوا۔ پوری کتاب آج میں مطالعہ کر کے آیا تھا، لیکن اگر تفصیل میں آپ کو میں بتاؤں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا، پر شہادت کی بات جو یہاں پر آ رہی ہے تو میں ایک شہادت یہ بھی ہے حضرت عثمان غنی کی کہ جس سے دل غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے آخری وقت تک یہی کہا کہ مجھے شہید ہونے دو، مگر مسلمانوں کو آپس میں لڑنے مت دینا، مسلمانوں کو آپس میں لڑنے مت دینا، میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ شہید ہو گئے، وہ گردن کٹا دی اپنی، لیکن اس کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر آپ کے خون کے قطرے پڑے۔ مولا علی شیر خدا کو جب یہ پتا چلا، امام حسن کے پاس آئے، وہ کتاب میں لکھا ہے گھوسا مارا مولا علی نے امام حسن کے سینے پہ، اور فرمایا تو کہاں تھا جب یہ ظالم لوگ عثمان غنی کے گھر میں گھس گئے؟ امام حسن کے سینے پہ مولا علی نے گھوسا مارا، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اپنے بیٹے کو تنبیہ کی کہ تیرے ہوتے وہ عثمان غنی تک کیسے پہنچ گئے یہ ظالم۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے کہا ابا جان اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، ہم کھڑے تھے دروازے پر مگر ظالم لوگ چھت کی جانب سے آ گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکا، جب ہم اندر آئے تو اس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ غور کر رہے ہیں کتنی دردناک مطلب شہادت ہوئی ہے آپ کی، تاریخ میں لکھا ہے اس واقعے کو۔ اس کے بعد میں پھر مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلافت پر متمکن ہوئے۔ انشاءاللہ ان کے واقعات کل پیش کیے جائیں گے کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑا اچھا کام کیا، مگر ان کے بھی مخالف بنے رہے بہت سے لوگ مولا علی کے۔ کوئی بھی اچھا کام کرنے والا ہو مخالف بنی جاتے ہیں لوگ، مولا علی کے بھی مخالف بنے رہے اور ان سے بھی بار بار مطالبے کرتے رہے، لیکن عزیزان محترم مولا علی شیر خدا نے اس ماحول کو بڑے اچھے سے سنبھالا اور بہت سی قربانیاں دینی پڑی۔ ابھی اپنے بیٹے کی شہادت کی قربانی دینی پڑی، بتاؤ، امام حسن تک کو زہر دے دیا گیا، کتنی قربانی مولا علی اور ان کے گھر والوں نے دی۔ اور یہ عثمان غنی اور مولا علی آپس میں ساڑو ہی تو تھے، تو یہ سب گھرانے ایک ہی ہے، مگر ظالموں نے اور بے ایمانوں نے سبھی پر ظلم کیا ہے۔ مولا علی شیر خدا سے ایک مرتبہ ایک بے ادب نے کہا جب جھگڑے زیادہ بڑھ گئے، اے علی تمہارے دور میں اتنے جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، اتنی جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ کے زمانے میں بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو مولا علی نے ایک جواب دیا، اور یہ ایک جواب یہاں پہ جتنے بھی علم والے ہیں نا سمجھیں گے اس بات کو۔ مولا علی نے فرمایا سنو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مشورہ دینے والے ہم تھے، مشورہ دینے والے ہم تھے، اور ہمیں مشورہ دینے والے تم لوگ۔ ادھر کی بات ادھر کرتے ہو، ادھر کی بات۔ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا بڑے بڑوں میں، پیروں میں جھگڑے نہیں ہوتے زیادہ، یہ جو مریدوں کے مشورے ہوتے ہیں نا انہی سے بڑوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، پیر سارے اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ، مرشد سارے جو پیر و مرشد ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، تو سب اچھے ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، نبی کے غلام ہوتے ہیں، بڑے بڑے جتنے ہوتے ہیں سب اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم یہ جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں نا، یا پھر اساتذہ جو ہوتے ہیں سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو شاگرد ہوتے ہیں نا اس قسم کے لوگ آپس میں جھگڑے ڈالتے ہیں۔ یہ بات سبھی کے لیے ہدایت کی ہے۔ مولا علی نے فرمایا
ان بڑوں کو مشورہ ہم دیتے تھے تو ان کے مشورے جو ہمارے مشورے پہ چلتے تھے کبھی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں مشورہ تم جیسے لوگ دیتے ہیں۔ امیر معاویہ کے پاس جاتے ہو تو کچھ اور بولتے ہو، حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہو تو کچھ اور بولتے ہو، میرے پاس آتے ہو تو کچھ اور بولتے ہو، ادھر کی ادھر لگاتے ہو، ادھر کی ادھر لگاتے ہو، اور آپس میں دلوں میں برائیاں پھیلاتے ہو۔ مولا علی شیر خدا نے ایسے لوگوں کو سزائیں بھی دی، بلکہ فرمایا ابو بکر و عمر ان کا درجہ بڑا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں علی ابو بکر اور عمر سے بڑا ہوں، چوراہے پہ کھڑا کر کے 80 کوڑے ماروں گا میں اسے۔ مولا علی نے فرمایا 80 کوڑے اسے ماروں گا جو ابو بکر سے مجھے اونچا بڑھائے گا۔ جب اللہ اور رسول نے انہیں اونچا کر دیا ہے تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور پھر مولا علی کا مقام کوئی چھوٹا تھوڑی، اللہ کے کرم سے بہت بڑا رتبہ اور مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ وہ تو کل ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ دیکھو، اگر بڑوں کی کوئی بات دیکھا کرو تو اس کو صبر و سکون سے سنا کرو۔ چغلی، غیبت، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کبھی لگانے کی کوشش مت کرو۔ بڑوں کے معاملات میں پڑھ کر کبھی دلوں میں برائیاں مت ڈالو۔ جو تمہارے بڑے ہیں وہ ہمیشہ ان کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت، علماء کی عزت، پیر کی عزت اور اپنے مشائخ کی عزت کرو۔ چھوٹوں پہ شفقت کرو، لڑائی جھگڑوں سے دور رہو، ورنہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ مولا علی کے ساتھ ان کی بھی تو شہادت ہوئی۔ اب مولا علی کو بتاؤ کس نے شہید کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ کون تھا وہ؟ قرآن کا پڑھنے والا تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا تھا وہ، لیکن مولا علی کو شہید کرتا۔ کس قسم کی ذہنیت وہ سوچ رکھتے تھے لوگ؟ وہ سوچ اب ہم چونکہ مولا علی کے ماننے والے، عثمان غنی کے ماننے والے، حضرت ابوبکر عمر کے ماننے والے، تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک کرنا ہوگا۔ صحابہ اکرام کا ماننے والا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا اور ان کے طریقے پہ چلانے والا بننا ہوگا۔ اگر ہم نے لڑائی اور فساد کی جانب راہ لی تو پھر سارے معاشرے میں فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور ان کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود سے مسلمانوں کے درمیان امن پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی مجبور ہو، پریشان حال ہو تو اس کی مدد کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے مدد کی ہے، آپ بھی مدد کیجئے۔ کسی اگر کوئی پریشان ہے، بے روزگار ہے، اس کا روزگار لگوائیے۔ کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کی مدد کیجئے، اس کے گھر پہ جا کے اس کی مدد کیجئے۔ انشاءاللہ اس کے فائدے آپ کو ملیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر فتنے سے بچنے اور اپنے بھائیوں بہنوں کی مدد کرنے اور دین پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔